کیا عورت حیض کی حالت میں تہجد کے وقت اذکار اور دیگر دعائیں کر سکتی ہے؟ آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے؟ ایسے حالت میں وہ قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہے، وہ اذکار بھی کر سکتی ہے، وہ نیکی کے کام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن مجید کو گلفظ استعمال کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگے۔ کیا نماز ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں اختیار کی اپنی زبان میں دعا کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ اکیلا سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی زبان میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن نماز چونکہ اللہ کے رسول نے اس کے اذکار بتائے ہیں، جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں، ہمیں انہی الفاظ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ آپ ویسے بھی دعا کر لیں اردو پنجابی میں نماز کے باہر، ویسے اکیلا سجدہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور آپ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ شادی کے بعد شوہر سے مسلکی اختلافات کیسے ختم کریں؟ مسلکی اختلافات پہلی تو بات یہ ہے کہ ہونے نہیں چاہیے۔ مسلک کا کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں میری بات مانو، آپ کہتے ہیں میری بات مانو۔ اگر ہم دونوں یہ کہہ دیں کہ اللہ کی بات ماننے، اختلاف ہی کو نہیں۔ جب دونوں ہم کہیں کہ محمد کریم کی بات مانیں تو اختلاف ہی کو نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے تو اس غلط فہمی کا ازالہ لڑائی نہیں ہے، فساد نہیں ہے، گھر اجاڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس رومال میں اگر اختلاف ہو جائے کہ 4 میٹر لمبا ہے یا 3 میٹر، تو اس کا نتیجہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، گتھم گتھا ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ بھی آپ پیمائش کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں 4 میٹر، میں کہہ رہا ہوں 3 میٹر، نکلا ہے 4 میٹر، میں کہوں گا بہت شکریہ آپ نے میری اصلاح فرمائی، آپ نے سچ کہا، میں دعائیں دے دوں۔ اور اگر 3 میٹر ہے تو آپ دعائیں دے دیں اور کہیں جی بہت شکریہ، ہماری غلط فہمی دور ہوگی۔ کسی بھی معاملے کا حل لڑائی نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، اچھے پیرائے میں بھی کسی مسئلے کو حل کر لینا۔ اصل دانش یہی ہے، اصل علم یہی ہے۔ شوہر اکثر نشے کی حالت میں گھراتین کو کافی سمجھانے کے باوجود نشہ نہیں چھوڑ رہے، کہ شوہر کا نشہ چھڑانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کے بارے میں واضح حکم دے دیا ہے۔ شراب یہ خباثتوں کی ماں ہے، دنیا کے اندر فحاشیوں کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے، اور لعنت ہے شراب پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر۔ ایک حدیث میں 10 چیزوں پہ لعنت کی گئی ہے اور ساری شراب کے متعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھانا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے جس دسترخوان پہ شراب ہو اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ تو نشئی انسان جو ہے، اس لیے حدیث کہتی ہے کہ جب انسان نشے میں ہوتا ہے یقع علی عمتہ وعلی خالتہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نہ اس کو پتہ چلتا ہی میری خالہ ہے یا پپو ہے، سب سے زیادتی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھایا جائے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو شراب پی لیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور اگر شراب پی لے اس کو 40 کوڑے لگاؤ، دوسری مرتبہ لگاؤ، تیسری مرتبہ لگاؤ، اور حدیث کے الفاظ تو یہ بھی ہیں 4تھی مرتبہ اگر پی لیتا ہے تو قانون جو ہے، جو حکومت ہے، اس کا سر قلم کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ نشے سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہو، یہودیوں نے جو بات طے کی ہے وہ کیا طے کی ہے؟ ہم نے کتنے 100 سال مسلمانوں سے لڑائی کی ہے، جیت نہیں سکے۔ کأس خمر وغانیہ تفعلان ما لم تفعل 1000 مدفعہ، کہتے ہیں ایک گلاس شراب کا اور ایک رقص کرنے والی، گانا گانے والی بس امت اسلامیہ میں بھیج دو، 1000 ٹینکوں سے جو نقصان نہیں آپ مسلمانوں کا کر سکی، یہ دونوں چیزیں کر دیں گے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کوئی چیز فروخت کرنے میں نفع کی حد کتنی ہے؟ نفع اس کی حد جو ہے وہ شریعت نے مقرر نہیں کی۔ آپ مناسب نفع لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ دنیا کو گھائل کر دیں اور بالکل مألوف اور معروف سے آگے گزر جائیں۔ معروف یہ ہے کہ بازار میں کوئی چیز بک رہی ہے، کوئی 10 روپے نفع لے رہا ہے تو کوئی 15 لے رہا ہے، اگر ایک 10 روپے کی بجائے 500 نفع لے رہا ہے، یہ معروف نہیں ہوگا، مألوف نہیں ہوگا، خود بھی محروم ہوگا اور مسلمانوں پہ زیادتی بھی کرے گا۔
اگر نماز میں چھینک آ جائے تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے؟ نماز میں چھینک کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہاں ایک روایت میں یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ کہنا جائز ہوگا، لیکن یرحمک اللہ کہنا جائز نہیں۔ صحابی ایک جنہوں نے یہ بات سنی تھی کہ چھینک کا جواب دیتے ہیں، وہ جب بکریاں چراتے چراتے مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اچانک ایک بندے کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے نماز میں جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ تو سب صحابہ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ مارے اور بدأوا یصمتوننی، گویا کہ وہ چپ کرا رہے تھے۔ اس وقت ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وقوموا للہ قانتین، نمازوں میں سکون سے کھڑے ہو، کوئی بات نہیں کر سکتے، پہلے بات بھی کر سکتے تھے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں وَسُقْلَ يَا أُمَّا، وہ آپ کی مائیں مر جائے، میں نے کیا کہا ہے، میں نے نیکی کی باتیں کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بعد میں سمجھایا کہ نماز میں نہیں بولا کرتے، تو نماز کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بہنیں اپنی مرضی سے بھائی کو زمین دے دیتی ہیں تو بھائی کو زمین لے لینی چاہیے نہیں، حتیٰ کہ وہ کہتی کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دی ہے، آپ اس کی بات کو ہی لے لیں۔ اللہ کی رضا اس وقت ملتی ہے جب قرآن و حدیث کے مطابق کام کریں۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا، فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا حق ہے، تو تم اللہ کی رضا کہاں سے ڈھونڈ رہی ہو؟ یہ ایک زیادتی ہے جو بہن کرتی ہے، یہ ایک زیادتی ہے جو بھائی کرواتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ دانش ہونے کے باوجود کہتے ہیں تو معاف کر دو نا مجھے۔ یہ طمع اور لالچ اتنا آ چکا ہے، اس نے نہ کسی عام بندے کو چھوڑا ہے نہ کسی سمجھدار کو چھوڑا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتے ہیں تو دین میں خرچ کرو نا، فقیروں پہ خرچ کرو، تو مسکینوں پہ خرچ کرو اور غریبوں پہ خرچ کرو۔ حتیٰ کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ وصیت بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو ثلث مال کی کرو، ثلث مال، 1/3۔ اور ساتھ یہ فرمایا ہے لا وصیت لوارث، وارث جو ہے اس کے نام پہ وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ آپ کے والدین، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی تو آپ کے وارث بھی بن سکتے ہیں کسی کسی حالت میں، تو ان کے لیے آپ کیسے وصیت کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو وصیت کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دنیا میں ایک زیادتی کی جائے، اور شریعت یہ بھی کہتی ہے جو تم اللہ کی راہ میں دو تو اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کی اولاد جو ہے عالتاً یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرے۔ تو اولاد کو محروم کر دینا بھائی کی محبت میں یہ قطعاً جائز نہیں۔ آپ اس کی خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے دے دو، اس کو سٹینڈ کرو، لیکن ساری کی ساری زمینیں اس طرح دے دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کوئی کاروبار نہیں، حسد بغض کرنے والے بہت ہیں، ہمارے اپنے ہی ہیں، اور گھر میں بے اتفاقی بہت ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ حسد بغض کرنے والے کافی ہیں؟ اگر تو کوئی وحی ہے تو پھر تو چلو ہم ماننے کو تیار ہیں، لیکن وحی بھی تو اللہ کے رسول سے پہلے کو آئی ہوگی تو پھر ہے۔ اللہ کے رسول نے کو خبر دی ہو کہ فلاں خاندان جو قصور میں رہتا ہے اس پہ حسد بغض فلاں کرے گا، کیونکہ بعد میں وحی بھی بند ہوگی۔ یہ بدظنیاں چھوڑے، یہ مسلمانوں کے بارے میں غلط ذہن چھوڑے، ہوگا وہی جو میرے اور آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کریں، 24 گھنٹے باوضو رہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہر نماز کے بعد آخری 2 صورتیں پڑھ لیں، آپ پہ کوئی حسد بغض کی نظر آ جائے اور آپ پہ کوئی جادو ٹونا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بات اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ سچی ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ میری اور آپ کی بات میں کچھ جھول ہو سکتا ہے، نبی کی بات میں جھول نہیں ہو سکتا۔ اور میں گزارش کروں گا اگر ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے تو دل بھی صاف کر لے۔ یہ جتنا دل صاف ہوگا روشنی ہوگی، آپ اندھیروں میں گریں گے نہیں۔ یہ اندھیرے ہے شک، یہ اندھیرا ہے بدظنی۔ اللہ جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان کی آزمائش میں ہے یا اس کو رب تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہے؟ پتہ تو چلے گا اگر وہ نیکی پہ قائم ہے، نمازوں کا پابند ہے، شرک اس نے کبھی کیا نہیں، بدعت میں وہ مبتلا نہیں ہے، پھر اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو آزمائش ہے، اور اس پہ اس کو اجر بھی مل رہا ہے، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور جو جنت میں اس کا درجہ تیار کیا اللہ اس کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس پہ تکلیف آتی ہے، آزمائش کیا ہے؟ یہ تو اس پہ عذاب ہے، اس پہ گناہ کی شامت ہے۔ تو انسان نیکی اور برائی کے سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیا ایک پرائیویٹ ملازم جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، مالک تنخواہ نہیں بڑھاتے، ہر طرح کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مالک احساس نہیں کرتے، بیٹی بھی ہے اور اتنی مہنگائی ہوگی ہے، مجبور ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا؟ پہلی تو بات یہ ہے، یہاں 3 باتیں میں پیش کروں گا۔ نیچے لکھا ہے زکوٰۃ لے سکتا ہوں یا نہیں؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش کیا اتنا خوبصورت دین ہے. ساری زندگی بھی لوگوں کو بتایا کہ لوگوں کا خیال کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو جو وصیتیں ہوتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں. آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی، 2 لفظ، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا. اور تیسری بات، جو آپ کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں ان کا خیال کرنا. کیسی امت ہے کہ میرے پاس لاکھ روپیہ ہو اور میرا پیٹ اس وقت بھی نہ بھرے، اور ایک کام کرنے والا جو اپنے بچوں کو صبح شام کا کھانا بھی نہ پورا کر سکے. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ کسی کو کام پہ لگاؤ تو اتنا کام اس سے کرواؤ جو آسانی سے کر سکے، اس کو تکلیف میں نہ ڈالو کہ بیچارہ اسے بھائی ہو جائے اس میں. اور اگر تم ایسا کام اس کے سپرد کرتے ہو جو بھاری بھرکم ہے، فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد خود بھی ساتھ لگ کے کرواؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی ہے، اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے بارے میں کمی نہ ہونے دینا. تو میں اللہ ذو الجلال سے دعا کرتا ہوں یہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کا خیال کرنے والے بنائے. اگر میں ویسے چاہتا ہوں کہ نیکی کروں، فلاں کو دوں فلاں کو دوں، آپ کے پاس جو کام کرنے والا ہے اگر وہ بیچارہ اس طرح کمزور ہے تو اس کی مدد کرنا یہ جرم بن جائے گا. وہاں جنت نہیں ہے، وہاں بھی جنت ہے. اس لیے تو حدیث میں آیا کہ جو کام کرتے ہیں ان کو پاس بٹھا کے کھانا کھلا دو، جو تم خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ، ان کے لباس کا خیال، ان کی رہائش کا خیال. بچے مسلمان ہیں، بچی مسلمان ہے، اس کی رعایت کرنا اگر مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا. صحیح بخاری کی صرف ایک روایت یاد رکھیے، کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کی اگر بخشش ہو گئی ہے تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی. رب تعالیٰ سب کو توفیق سے نوازے. بندہ فرض نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، لیٹ ہو گیا ہے، یقیناً نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے انما التفریط علی من لم يصلی الصلاة حتی یجیء وقت الصلاة الاخری. جب ایک نماز کا وقت گزر جائے تو گناہ وہاں شروع ہوتا ہے کہ اگلی نماز شروع ہو جائے. فوراً نماز پڑھیں، جب آپ کو جماعت ملتی ہے پڑھ لیں، رہ گئی ہے تو جماعت کروا کے پڑھ لیا کریں، آپ کو پھر جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اکیلا بکریاں چراتا ہے پہاڑ کی چوٹی پہ، اکیلا ہی اذان کہتا اور اکیلا ہی جماعت کرواتا ہے. تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت بنائیں. ایک آدمی کی اپنی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی سے ایک بیٹا لیا ہوا ہے، کہ وہ دونوں میاں بیوی اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. گفٹ جو ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بچہ جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یاد رکھیے گا یہ اڈاپٹ کرنا جائز ہے، لیکن شریعت نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا. کیوں بھلا؟ متبنہ بیٹا پہلے اس کے قوانین اور تھے. اسلام نے اب تعلیمات جو دی ہے کہ متبنہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نام ہی یوز کرے گا، کسی اور کے نام کو یوز نہیں کر سکتا کہ میرا فلاں باپ ہے. اور جو اپنے باپ کا نام بدلے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے. یہ متبنہ بیٹا اگر کسی نے لیا اور بیٹیاں پہلے گھر میں ہیں تو یاد رکھنا یہ پردے کے مسائل بھی ہوں گے، اور یہ متبنہ بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا. اس کو گفٹ دیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی جا سکتی ہے. تو شریعت کے جو اصول ہیں وہ چینج نہیں کرنے چاہیے. رب تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ سوال ہے. ایک بندے کی تنخواہ تھوڑی ہے، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن نے 8 چیزیں بیان کی ہے. انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے زکوٰۃ. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. والمساکین، مسکینوں کے لیے. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والعاملین علیہا، جو ان دونوں کا بندوبست کرنے والا ہے ان کی تنخواہ بھی اسی سے دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب جن کی مقصود ہو، کسی کو مسلمان کرنا ہے عیسائی یہودی کو تو اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. والغارمین وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے کے لیے بھی انسان زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے.
والغارمین، مقروض کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہیں بہت زیادہ ہیں۔ وابن السبیل، مسافر پہ بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ملینز کا مالک ہے، گھر میں سفر میں آیا، چوری ہو گیا سب کچھ، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 8 مصارف نازل ہوئے ہیں۔ اگر کسی کی گزران نہیں ہو رہی، لیکن شرط یہ کہ باپ اولاد کو زکوٰۃ نہ دے، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہ دے، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہ دے، ہاں بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح جو قوت والا ہے، کام کرنے والا ہے، غنی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اس طرح سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اور کافر کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی الا کہ تالیف قلب مقصود ہو، اگر اس کو قریب کرنا مقصود ہو، ویسے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ اللہ آپ سب کی حفاظت